جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ آپ مجھے اکثر اپنے پروگرامز میں دیکھتے ہیں۔ میں اینکر ہوں اور رائٹر ہوں، کالمسٹ۔ میری مطلب ایک پہچان جو میری بڑی پہچان ہے وہ کالمسٹ ہے، اور میں ساتھ اینکر بھی ہوں۔ ظاہر ہے کیمرے سے بات کرتا ہوں اور کیمرہ میری آواز میرے سننے والوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ جو تحریر و تقریر کا سلسلہ ہے، یہ جو قلم اور کرتاس سے جو وابستگی ہے انسان کی، یہ انسان کی عزت میں، اس کے معاشرے میں، اس کی سوسائٹی میں ایک پہچان بنانے کے کام آتی ہے۔ میرے پاس جو میری کتاب ہے اس وقت نادرات ملتان، میں اس کا مؤلف ہوں۔ میں نے اس کو مرتب کیا ہے۔ نام جو ہے یہ میں نے دہلی سے لیا ہے اس کا نام، اور اس میں نے جن دوستوں کو زحمت دی، جن کے مقالہ جات تاریخ ملتان کے اوپر، مطلب میرا تاریخ سے ایک وابستگی ہے، میری تاریخ سے ایک محبت ہے۔ میں تاریخ سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتا ہوں، اور یہ شہر ملتان یہ ویسے بھی 5000 سال کی زندہ تاریخ کا امین شہر ہے۔ بعض مقامات پر اسے 8000 سال کا بھی کہا گیا، بعض جگہ پر 7000 سال بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے شہر کو 2 دریاؤں کے تحفظ میں رکھا تھا ایک وقت میں، اور اس کے دونوں اطراف میں دریا بہتے تھے جو بیرونی حملہ آوروں کو روکتے تھے ایک وقت تک۔ پھر اس کے بعد جنگ اور پھر ہار جیت مقدر کا۔ یہ جو تاریخ ہے نادرات ملتان، جو تاریخی مقالہ جات ہیں، اس میں ان دانشوروں نے، ان ادیبوں نے اس کے اندر اپنے مقالہ جات دیے ہیں جو ملتان کی ادب کے شجر سایہ دار ہیں، اور جو ملتان کے حوالے سے جن کی تحقیق ایک باقاعدہ طور پہ اس کو مانا اور جانا جاتا ہے، صرف پاکستان کی حد تک نہیں، پاکستان سے باہر بھی۔ ملتان کی تو خیر یہ اپنے شہر کی بات ہے، انہیں پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی ان کی تحقیق کو مانا جانا جاتا ہے۔ میں بات کروں گا اپنے ان لکھاریوں کی جن سے میں نے ریکویسٹ کی، اور یہ محبت بھی بہت مطلب وہیں سے وصول ہوتی ہے جس کے دل میں خود ایک محبت پائی جاتی ہو۔ مثلاً جتنے بھی دوستوں نے یہاں مجھے، جتنے تحقیق نگاروں نے یہاں مجھے اپنے مقالہ جات دیے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، خود ان کی کئی کتابیں ہیں اپنی لکھی ہوئی۔ ان میں پروفیسر ڈاکٹر عاشق درانی سابق وائس چانسلر ہیں، ان کا مضمون شامل ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی بہت سرکاری عہدوں پر، بہت سے سرکاری عہدوں پر رہے ہیں۔ مطالعہ پاکستان ان کا سبجیکٹ ہے، تحقیق ان کا سبجیکٹ ہے، ان کا مضمون شامل ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر انوار احمد صاحب ایک یکتا شخصیت ہیں تحقیق کے حوالے سے۔ پروفیسر انور جمال صاحب مصور بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، بہترین شخصیت ہیں شاعر کی، میرے استاد محترم بھی ہیں۔ ڈاکٹر مختار ظفر صاحب بہت بڑی شخصیت ہے میرے ملتان کی۔ حفیظ خان صاحب سابق ریٹائرڈ سیشن جج ہیں، بہت سے عہدوں پر رہے ہیں، تحقیق سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ طاہا قریشی صاحب ممبر برٹش امپائر ہیں، اور ان کا بھی ملتان سے وابستگی اپنے قلم کے ذریعے انہوں نے اس مضمون میں دی ہے۔ عمر کمال خان ایڈوکیٹ مرحوم، یقیناً کسی سے ڈھکا چھپا نام نہیں۔ پروفیسر شوکت مغل صاحب سرائکی لغت لکھنے والی جو شخصیت ہیں، تحقیق پر ان کا بھی بہت کام ہے، میرے استاد محترم بھی ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے۔ جاوید اختر بھٹی صاحب بہت بڑی شخصیت۔ پروفیسر نسیم شاہد صاحب، ظہور دریجہ صاحب سرائکی قلم کاروں میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ وسیم ممتاز ایڈوکیٹ صاحب، مظہر عارف صاحب آج کل اسلام آباد میں رہتے ہیں، انگلش اخباروں سے منسوب رہے ہیں اور ایک اعلیٰ پائے کے صحافی، ان کی تحقیق شامل ہے۔ ڈاکٹر امتیاز بلوچ صاحب یہ اردو سے وابستہ ہیں، اس وقت ہیڈ ہیں اردو ڈپارٹمنٹ کے، اور ان کی بڑا خوبصورت، ان کی تحقیق بہت خوبصورت تحقیقیں۔ حیدر جاوید سید میرے شہر کا ایک ستارہ۔ کوثر سمرین آج کل اسلام آباد میں ہیں، ریڈیو سے، آواز کی دنیا سے وابستہ۔ ڈاکٹر مقبول گیلانی، اظہر مجوکا صاحب، ملک اللہ نواز وینس، میر احمد کامران مکسی، محقق کا بیٹا، محقق، ایسا خوبصورت قلم کار۔ ابو محسون اللہ بخش صاحب جنہوں نے اس کتاب کو شائع بھی کیا، ان کی اپنی ایک تحقیق اس میں شامل ہے، ایک مضمون میرا بھی شامل ہے۔ انجینئر ممتاز احمد خان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر فرزانہ کوکب صاحبہ، خواجہ حبیب الرحمان صاحب، تاج محمد تاج، خواجہ منور خورشید صدیقی، سجاد زیغم ایڈوکیٹ، میاں عامر محمود نقشبندی، عباس رضا مشتی مرحوم کا ملتان کے تعزیت داری کے حوالے سے ایک مضمون ہے، اور رضوانہ تبسم دورانی ہمارے اس شہر کی سینئر پروڈیوسر ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، میم سیمہ علی اور زہرہ سجاد زیدی، ان کے مضامین، اس میں 38 مضامین
اس کتاب میں شامل ہے، اور اسی طرح منظوم عقیدت بھی اس میں شامل ہے اپنے شہر سے محبت کرنے والے دوستوں کی۔ اس میں رضی الدین رضی، اکبر ہاشمی صاحب، رضوانہ تبسم درانی، انمول گوہر صاحبہ، اشر حسن کامران، جمیل ہاشمی اور مامون طاہر رانا کا جو قلم سے وابستگی ہے، انہوں نے منظوم نظموں کی شکل میں اس میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ کتاب شائع کرنے کا جو خیال ہے وہ مجھے یوں آیا کہ الحمدللہ میں نے دنیا کے 26 ممالک دیکھے ہیں، اور میں جہاں بھی گیا ہوں، میرے جو میزبان ہیں مجھے ڈھونڈتے ہوئے ان شہروں کی جہاں میں پہنچتا ہوں، ان کے کتب خانوں میں سے مجھے انہوں نے ہمیشہ ڈھونڈا ہے۔ وہ بھی سو رہے ہوتے تھے، میں صبح اٹھ کے کتب خانوں میں چلا جاتا تھا، لائبریریز میں وہاں مطالعہ کرتا تھا، میں وہاں کی تاریخ کو پڑھتا تھا کہ یہاں آخر ہوا کیا ہے، یہ شہر آباد کیسے ہوئے، بستیاں آباد کیسے ہوئی۔ تاریخ سے میری ایک محبت ہے۔ ملتان کی کوئی بھی شکستہ عمارت ہوتی ہے میں اس کو فوکس ضرور کرتا ہوں، ملتان کی کوئی بھی بات ہوتی ہے میں اسے اپنے ہاں رکھ لیتا ہوں، پھر کبھی کام آتی ہے۔ تاریخ سے اپنی یہ محبت کا اظہار میں نے اس کتاب کی شکل میں ملتان میں دیا، مقالہ جات جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا۔ یہ نادرات ملتان جس کو سرائکی دانشور فورم ملتان نے جس کو شائع کیا، اور حضرت ابو مسعود صاحب نے جنہوں نے اس کو ترتیب دیا اس کتاب کو، ان کے ادارے نے الکتاب نے اس کو شائع کیا، یہ ملتان کی تاریخ کے اوپر۔ اب میرے محترم اسد اریب صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اسد اریب صاحب اس وقت ایک مستند حوالہ ہیں، ادب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس کا بیک پیج لکھا ہے اور انہوں نے اس کتاب کو حوالے کی کتاب قرار دیا ہے، اور ڈاکٹر پروفیسر اسلم انصاری صاحب جو فارسی کے شاعر ہیں، اردو کے شاعر ہیں اور محقق ہیں بہت بڑے، انہوں نے یہ پیج اس کے اوپر لکھا ہے، انہوں نے اس کو حوالے کی کتاب قرار دیا۔ اور اسی طرح کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر صاحب جو ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہیں جنوبی پنجاب کے، انہوں نے بھی اپنی محبت کا اس میں اظہار کیا، اور زاہد سلیم گوندل صاحب جو یہاں ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے ملتان میں، انہوں نے ملتان سے بے تحاشا محبت کی، ان کی بھی محبت کا اس میں اظہار موجود ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے بھی اپنے چند حروف اس میں دیے، شوکت اشفاق صاحب نے بھی اپنے چند حروف سینئر صحافی اس میں دیے۔ تاریخ کا ایک حوالہ، یعنی ابھی یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، لاہور میں ایک تقریب منعقد ہوئی اس کتاب کی رونمائی، تو وہاں اصغر ندیم سید صاحب نے کہا کہ بجائے مختلف کتابوں کو کھولنے کے ہم اس کتاب سے بہت سے حوالہ جات لے سکتے ہیں کہ اس میں مستند محققین کے جو مقالہ جات شامل ہیں تحقیقی، اس میں سے بہت سے حوالہ جات لیے جا سکتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا۔ نادرات ملتان اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کی تقاریب بھی ہو چکی ہیں، ایک دو اور تقاریب بھی ابھی اس کی ڈیو ہیں، تو یہ ان دوستوں کے لیے جو اپنا دھیان جو ہے وہ تاریخ کے اوپر رکھتے ہیں، وہ اس میں سے مستند تاریخ پڑھ سکتے ہیں حوالہ جات کے ساتھ۔ اور دور لنگھا کی بات کی گئی ہے، ملتان کی قدیم مساجد کی بات کی گئی ہے، ملتان کا وہ قلعہ جو ناقابل شکست تھا، جس میں مظفر خان جو ہمارے اس ملتان کے جنہیں ہم محسن کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی دھرتی پہ اپنی جان اپنے آل اولاد کے ساتھ دی تھی، 1818 کی بات کر رہا ہوں، ان کے حوالہ جات موجود ہیں، لنگھا دور کے حوالہ جات موجود ہیں، سدوزئی فیملی کے جو حاکم ملتان فیملی تھے ان کے حوالہ جات موجود ہیں، اور مختلف حوالے ہیں، ملتان کے پہناوے، ملتان کی تنگ گلیاں، ملتان کے وہ بازار جو قدامت کے لحاظ سے، اور ملتان کے وہ محلے جو اپنے ہنر اور کسب کے لحاظ سے اپنے نام سے رکھے جاتے ہیں، ساری تاریخیں اس کے اندر محفوظ ہو گئی ہیں۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ملتان میں ایک ایسی کتاب دینے میں کامیاب ہوا جو نادرات ملتان کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔